بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ سہارنپور بھارت سے بھائی عزیز الرحمان صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ مفتی صاحب، مثل ثانی سے کیا مراد ہے، اور مثل ثانی ظہر کا وقت ہے یا عصر کا؟ اگر کوئی مثل ثانی میں عصر کی نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ عزیز الرحمان جی میرے محترم بھائی، آپ کے 3 سوال بن گئے کہ ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے، ایک سوال، مثل ثانی کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال، تیسرا سوال ہے کہ مثل ثانی ظہر کا وقت ہے یا عصر کا، اور ساتھ ہی اس کے ملک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے مثل ثانی میں عصر کی نماز پڑھی تو ہوگی یا نہیں۔ اصولی طور پر 3 سوال ہیں، ٹوٹل ملا کر ایک جزئی ساتھ ملا کر 4 بن جائیں گے۔ تو ان سوالوں کو ترتیب سے بیان کرنے سے پہلے میں دوسرے نمبر والا سوال پہلے اس کا جواب عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا سوال ہے کہ مثل ثانی سے کیا مراد ہے۔ اس کو میرے محترم بھائی ایک سمجھنے کی بات ہے، جب آپ کو مثل ثانی سمجھ آ جائے گی تو پھر اگلے آپ کی 3 سوال ہیں ان کا جواب بھی عرض کر دیں گے۔ مثل ثانی کا لغوی مطلب تو ہے دوسرا مثل۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک لکڑی لے لیں جس کو زمین پر سیدھا گاڑ دیں، زمین کے اندر جو زمین سے باہر لکڑی نظر آئے وہ مثال کے طور پر 1 فٹ کی ہو، 12 انچ کی۔ تو جب سورج نکلے گا، مشرق کی جانب سے سورج نکلے گا تو اس لکڑی کا سایہ مغرب کی جانب ہوگا، پھر سورج چلتا چلتا لکڑی کے عین اوپر آ جائے گا اور سایہ ختم ہوتا ہوتا ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا بچ جائے گا۔ اس تھوڑے سے سائے کو نوٹ کر لیں، پیمائش کر لیں کتنا ہے، مثال کے طور پر 1 انچ ہے۔ اب جب سورج مغرب کی جانب جائے گا تو لکڑی کا سایہ مشرق کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ سایہ 1 فٹ کی لکڑی اور 1 انچ جو سایہ اصلی بچا تھا، 13 انچ جب یہ سایہ ہو جائے گا تو یہ مثل اول ہوا، یہ مثل اول پورا ہو گیا۔ اسی طرح 24 اور 1 انچ جو اصلی سایہ اصلی ہے، 25 انچ پر جب پہنچے گا تو یہ مثل ثانی پورا ہو گیا۔ اب 13 انچ کے بعد 25 انچ تک سایہ ہونے تک جو یہ وقت ہے یہ مثل ثانی کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مثل ثانی کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مثل ثانی کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی، ظہر کا جو وقت بالاتفاق زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر زوال کا جو وقت 5-7 منٹ ہوتے ہیں، 5-7 منٹ بتائے جاتے ہیں، اس 5-7 منٹ گزرنے کے بعد زوال گزر گیا، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ مثل اول جو ہے، جیسے میں نے آپ کو 1 فٹ لکڑی والی جو مثال بنائی، 13 انچ تک سایہ ہونے تک بالاتفاق ظہر کا وقت ہے، اسی میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری اس مثال کے مطابق 13 انچ سے لے کر 25 انچ تک سایہ ہونے تک کا جو وقت ہے یہ ظہر کا ہے یا عصر کا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، حتیٰ کہ خود احناف میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مثل ثانی ہے یہ بھی ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت نہیں ہے۔ لہٰذا فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول یہ ہے کہ عصر جو ہم مثل ثانی کے بعد شروع کریں گے، مثل ثانی میں عصر نہیں پڑھیں گے۔ لیکن احناف ہی میں سے حضرات صاحبین کا یہ قول ہے، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا یہ قول ہے کہ مثل ثانی جو ہے یہ ظہر کا وقت نہیں ہے بلکہ عصر کا وقت ہے۔ اب چونکہ فقہ حنفی کا میں نے عرض کر دیا کہ مفتہ بھی قول جو ہے وہ مثل ثانی کے بعد کا ہے، لیکن
حضرات صاحبین کا قول مثل ثانی کا اثر کے ہونے کا قول موجود ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز وہ مثل ثانی میں نہ پڑھے، بلکہ کوشش کرے کہ وہ مثل اول ہی میں ظہر کی نماز ادا کرے، اور عصر کی نماز وہ مثل ثانی کے بعد پڑھے۔ احتیاط بھی اسی میں ہے کہ عصر مثل ثانی کے بعد پڑھی جائے اور ظہر یہ مثل اول ہی میں پڑھی جائے، اس کو مؤخر نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مؤخر کرتا ہے، ظہر مثل ثانی میں پڑھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ادا نماز ہے، یہ نماز اس کی قضا نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ اگر کوئی بندہ مثل ثانی میں عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو میرے محترم بھائی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول یہی ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہے، عصر کا نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے پڑھ لی تو امید ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ اسی پہ علماء فتویٰ دیتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں کہ مثل ثانی میں اس کی کوئی عادت نہ بنائے، کبھی پڑھ لی پتہ نہیں چلا، تو ہم یہی کہیں گے کہ امید ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، چونکہ مثل ثانی کا جو عصر کا وقت ہونا بھی ثابت ہے، احناف ہی میں اس کا قول موجود ہے، تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے، لیکن اس کو معمول نہ بنایا جائے، بلا وجہ نہ پڑھی جائے، بغیر کسی شدید مجبوری کے نہ پڑھی جائے، اور اگر کبھی پڑھ لی، وقت کا نہیں پتہ چلا یا کسی وجہ سے پڑھ لی، تو یہی امید ہے کہ وہ نماز ہو گئی، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔